بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو ہے عاق نامہ کے بارے میں۔ اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی قانوناً شرعاً جو حیثیت ہے وہ کیا ہے۔ تو عاق نامہ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ اگر کوئی والد سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہے، اس کا کہنا نہیں مانتی، کسی غلط ایکٹیویٹیز میں شمار ہے، غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں شمار ہے، تو اس کو وہ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے وہ عاق کرنے کا وہ یا اب اس کی ذمہ داریوں سے خود کو مبرہ کرنے کے لیے وہ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر تحریر کر دے گا، اور پھر اخبار کے اندر وہ اخبار اشتہار دے دے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ میری نافرمان ہے، میرے جو ہے وہ کہنا نہیں مانتی، یا وہ کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں شمار ہے، غیر قانونی ایکٹیویٹیز میں شمار ہے، شامل ہے، تو اس کی یا اس کا کوئی ایسا لین دین ہے جو ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ وراثت سے بھی محروم کرنے کا تحریر کر دیتے ہیں کہ میری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں یہ ایک عام فقرہ ہے جو لکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اس میں سے بھی میں اس کو عاق کرتا ہوں۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اگر اولاد کسی غیر قانونی کام میں یعنی کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں شامل ہے، یا وہ اس کی بات نہیں مانتی، نافرمان ہے، یا اس کا کوئی لین دین ہے ایسا جو کہ والد جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا، تو ایسے حالات میں جو ہے وہ پولیس سے بچنے کے لیے، یعنی پولیس عام طور پر، حالانکہ یہ کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے کہ اگر جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس نے کوئی جرم کیا ہے، اولاد نے کوئی جرم کیا ہے، تو کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹیز، تو اس میں سے والدین یا گھر والوں کو، دوسروں کو جو پیسفل سٹیزن ہیں ان کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں لیکن ایک پریکٹس کیا چلتی ہے کہ اگر بیٹے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کے والد کو جا کے پولیس پکڑ لے گی وغیرہ، یا اگر بیٹے نے کسی کا کوئی پیسہ دینا ہے، لین دین کرنا ہے، تو وہ اس کو نہیں، اس کے باپ کو جا کے تنگ کریں گے لوگ۔ تو ایسی صورت میں یہ جو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دنیا داری کے روزمرہ کے معاملات ہیں، ان میں سے تو وہ آپ جو والد صاحب ہیں وہ اپنی اولاد سے مبرہ ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عاق نامہ جب کر دیں گے، تحریر کر دیں گے، تو پھر اخبار میں دے دیں گے، تو پھر ان ذمہ داریوں سے تو وہ بچ سکتے ہیں۔ لیکن اسی دوران جو یہ ایک اور پریکٹس چلتی ہے، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو والد ہیں وہ انہوں نے اپنی یعنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو اسی غصے کی حالت میں وہ اس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو بھی عاق کر دیتے ہیں، ان سے بھی مبرہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تو نابالغ بچوں کا جو نان و نفقہ ہے اس سے قانوناً اور شرعاً، اور دوسرا یہ کہ جو اس کا جو وراثت ہے اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وراثت کب اوپن ہوگی؟ جب وراثت تو تب اوپن ہوگی کہ جس کے نام وراثت ہے، یعنی والد کے نام، جب وہ فوت ہوں گے تو اس کی وراثت اوپن ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس کو عاق کیا بھی ہے، بے شک یہ بھی عاق نامہ میں تحریر کیا ہوا ہے کہ اس کو میں منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے بھی اس کو عاق کرتا ہوں، تب بھی شرعاً قانوناً وہ اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک والد صاحب زندہ ہیں اس وقت تک تو کوئی اس کی اولاد جو ہے وہ وراثت میں سے حصہ مانگ ہی نہیں سکتی۔ وراثت کب اوپن ہوئے گی؟ جب کوئی شخص فوت ہو جائے گا۔ تو جب کوئی شخص فوت ہو جائے گا تو اس نے اپنی زندگی میں فرض کیا ایک بیٹے کو عاق بھی کر دیا ہوا تھا، اور اس عاق نامہ کے اندر یہ بھی تحریر تھا کہ میں اس کو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے بھی عاق کرتا ہوں، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں بھی شرعاً قانوناً وہ اپنے والد کی وراثت جو ہے اس میں سے حصہ لے سکتا ہے۔